السلام علیکم دوستو، جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ صنم چودھری نے 2 سال پہلے شادی کی تھی اور ڈرامہ انڈسٹری کو خیر بات کہہ دیا تھا۔ ان کو فین کو لگا تھا کہ انہوں نے شادی کی وجہ سے بریک اپ لے لیا ہے، لیکن کچھ عرصے بعد ہی یہ جب اسکارف اور عبایا پہن کے آئی تو ان کے فین بہت حیران اور شاکڈ ہو گئے۔ تب انہوں نے بتایا کہ انہوں نے دین کے راستے اختیار کر لیا ہے اور ڈرامہ انڈسٹری کو چھوڑ دیا ہے۔ تو یہ ان کی کچھ پہلے کی تصویر آپ دیکھ سکتے ہیں اور آگے ویڈیو میں دیکھیں گے کہ انہوں نے بہت ہی اچھی باتیں بتائیں۔ انہوں نے بتایا کہ ان کو ان کی زندگی کس طرح سے دین کے راستے پر آئی۔ تو آپ نے ویڈیو کو ضرور دیکھنا ہے اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار کرنا ہے کہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی اور اس بارے میں آپ کا کیا کہنا ہے۔ تو اگر آپ کو ہماری میں ویڈیو اچھی شروع لگی تو کرتی ہمارے ہوں چینل کو سب لائک سے کریں، پہلے اس سبسکرائب کریں۔ حدیث کے ساتھ جو میرے دل کے بہت قریب ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جو قرآن سیکھے، قرآن کا علم سیکھے اور دوسروں تک پہنچائے، یعنی اسے دوسروں تک شیئر کرے۔ تو جیسے آپ سب مجھے جانتے ہیں کہ میں ایک ایکٹر تھی، میں نے بہت ڈراموں میں کام کیا اور ایک بیسٹ ایکٹر بننے کے لیے میں نے کیا کیا نہیں کیا مجھے پتہ ہے۔ رات دن محنت کی، بہت اچھا بننا چاہتی تھی اور میں وہاں تک پہنچی بھی، بیسٹ ایکٹر ایوارڈ بھی لے لیا تھا، بہت مزہ آ رہا تھا۔ زندگی میں ایک دوڑ لگی ہوئی تھی، سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ اس کا اینڈ کیا ہے۔ اور ٹو بی ویری آنیسٹ بڑی دل سی بات نکل رہی ہے، یہ نہیں پتا تھا کہ مرنا بھی ہے۔ یہ ریئلٹی چیک تھا میرا، مرنا بھی ہے۔ بینگ اے بیسٹ ایکٹریس، میں آپ سب کو تو خوش کرتی رہتی، سب لوگوں کو خوش کرتی رہتی، لیکن کہیں نہ کہیں میرے دل میں یہ تھا کہ کہیں میں اپنے اللہ کو تو نہیں ناراض کر رہی، کوئی ایسی چیز جو ایسی کر رہی ہوں زندگی میں جو اس کو نہ پسند ہو۔ اب دل میں یہ چیز آ رہی تھی، اور آلسو اتنی شکر گزاری تھی زندگی میں کہ اللہ میرے سے جو مانگتی تھی وہ مجھے دے دیتا تھا، جو مانگتی تھی مجھے مل جاتا تھا، الحمدللہ۔ شادی کرنی تھی، اللہ نے شادی کر، مجھے اتنا اچھا ہسبینڈ مل گیا۔ اولاد چاہیے تھی، اللہ میں نے اولاد دے دی، الحمدللہ۔ سب کچھ اچھا چل رہا تھا، گھر کی لائف بھی اتنی پیاری چل رہی تھی۔ کہیں نہ کہیں ایک سکون کی کمی تھی، مجھے بعد میں سمجھ آئی کہ وہ سکون تھا جو مجھے سکون کی تلاش تھی۔ مطلب سب کچھ تھا میرے پاس، صرف سکون کو ڈھونڈ رہی تھی۔ اور پھر مجھے ایسا لگا کہ شاید سکون میرا، کیونکہ میں کام چھوڑا تھا، شادی کر لی تھی، مجھے لگا میں گھر کی کاموں میں بزی رہوں گی، لیکن ایسا کچھ نہیں چلا۔ پھر مجھے لگا کہ میں کام کروں گی تو شاید مجھے سکون آئے گا، میں اس کی تیاری میں لگ گئی۔ میں نے ظاہر بیبی کے بعد تھوڑی سی ہیلدی ہو گئی تھی، پھر میں نے ورک آؤٹ اسٹارٹ کیا۔ سارے ڈرامہ پیپل جن کے ساتھ میں کام کرتی تھی سب کو میں نے لائن اپ کر لیا تھا۔ کبھی کہتی تھی کہ میں ونٹرز میں اسٹارٹ کروں گی، کبھی کہتی تھی کہ میں جنوری میں اسٹارٹ کروں گی۔ اینی ویز جو پروڈکشن ہاؤسز میرے دل کے بہت قریب تھے میں نے ان سب کو لاک کر لیا ہوا تھا کہ میں جنوری میں انشاءاللہ کم بیک کروں گی، اور جس کا بھی اسکرپٹ پسند آئے گا تو میں ان کے ساتھ کام شروع کر دوں گی۔ تیاری میری پوری چل رہی تھی، لیکن ایک دن احساس ہوا کہ مجھے زندگی میں چاہیے کیا تھا۔ اچھا، جب یہ میں نے سوچا تو مجھے سمجھ آئی مجھے تو فیملی چاہیے تھی، فیملی میں مل گئی۔ اب مجھے لگ رہا تھا اگر میں کام شروع کر دیا تو میں کہیں میں ان سے نہ ڈسٹریکشن نہ ہو کام میری۔ تو اچھا، مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ میں کیا کروں۔ میں ورک آؤٹ ٹیچر تھے میرے پاس، اور میں نے انہیں سے سوال کر دیا، میں نے کہا سر میرے پاس میں ان سے کافی چیزیں شیئر کرتی تھی۔ میں نے ان کو کہا کہ سر میری یہ کتاب ایک شیلف پہ پڑی رہتی ہے، قرآن مجید، اور ہم سب کے گھروں میں ہوتی ہے، یہ ہم اسے بڑی عزت دیتے ہیں اور ٹاپ جگہ پہ رکھ دیتے ہیں، کبھی کھول کے تو دیکھتے نہیں ہیں، تب دیکھتے ہیں جب کبھی رمضان ہو یا اللہ معاف کرے کسی کوئی انتقال کر جائے، مطلب ہم تب اس طرح تک اپروچ کرتے ہیں۔ اینی ویز بات یہ ہے کہ میں نے قرآن کو اپروچ کرنا چاہا، تو اس سلسلے میں نے اپنے ٹیچر سے پوچھا، ٹیچر کی بہن بھی پڑھ رہی تھیں تو انہوں نے مجھے نا اس قرآن سے کنیکٹ کروا دیا۔ تو میں چیپٹر 2 تک پہنچی تھی، تو وچ از سورہ بقرہ۔
اقرا وہ چھوٹی سی بچی ہیں 23 ایئرس کی، اور میں نے ان سے ایک چیز شیئر کی. میں نے کہا میں اس قرآن کو مجھے نہیں پتا، اس کا میں اکیلے میں پڑھتی ہوں تو مجھے سمجھ نہیں